عوام کے لا علم رہنے کے قصوروار خود عوام ہے یا خطباء حضرات؟ آج اس ٹاپک کے حوالے سے چند باتیں ہم سنیں گے، اور اسی طرح سے طلاق کے حوالے سے بھی ہم خاص باتیں، جو ضروری باتیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کئی حضرات سے آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ اس طرح سے کہتے رہتے ہیں کہ علماء بتاتے نہیں ہیں، جو خطیب حضرات ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو اس میں اصل اگر دیکھیں تو مین جو وجہ ہے وہ بعض، یعنی اس پر بھی ہم آئیں گے کہ خطباء کی بھی اس کے اندر جو ہے وہ غلطی ہے یا نہیں، اس پر تو آئیں گے۔ سب سے پہلے عوام کے اوپر یہ ضروری، یعنی جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت کے اوپر یہ فرض ہے۔ یعنی جیسے انسان بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر نماز جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، روزے، زکوٰۃ، حج، جیسے جس عبادت کی شرائط اور لوازمات پائے جائیں گے تو اس عبادت کی ادائیگی انسان کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ تو انسان بالغ ہو تو اس کے اوپر اس کے شرعی مسائل ہو گئے، دیگر احکام اس کے اوپر سیکھنا یہ لازم اور ضروری ہو جاتے ہیں۔ اب کئی سارے ایسے دوست احباب بھی ملتے ہیں اور جو مسائل پوچھتے ہیں وہ یہ بھی اس طرح کا بھی شکوہ بعض اوقات کرتے ہیں کہ ہمیں علماء بتاتے نہیں ہیں۔ تو اگر میں آپ سے یا ایسے حضرات سے ہم سوال کرتے ہیں کہ خود جمعہ کے حوالے سے وہ اپنی جو ہے وہ کنڈیشن دیکھیں کہ جمعہ والے دن امام صاحبان اور جو خطیب حضرات ہوتے ہیں وہ تقریباً جماعت سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے وہ اپنا بیان شروع کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی اپنی باتیں تو وہ کرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح نماز کے مسائل ہو گئے، رمضان آئے گا تو روزے کے مسائل بیان کرتے ہیں، اور حج کا موسم آتا ہے یعنی ذوالحجہ تو اس میں قربانی کے مسائل، اور پھر اسی طرح سے حج وغیرہ کے مسائل بتاتے ہیں۔ تو عوام کی بڑی تعداد ہے، ایک تعداد ہے کہ جو اس وقت آتی ہے کہ جب بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہو، یعنی خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، یا پھر ایک تعداد ہے کہ جو جماعت کھڑی ہو چکی ہے پھر بھی بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو اس کی دلیل کے طور پر بھی عرض کروں کہ نارتھ ناظم آباد کے اندر یہ کوثر، آب کوثر مسجد ہے، یہاں پر سننے کے والے سے آئے تھے کہ 2 جمعہ ادا کیے جاتے ہیں یہاں پر۔ تو پہلے جمعہ کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو شریک ہوتی ہے، اور فرمائے کہ جب دوسرا جمعے کی جب دوسری جماعت ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو کئی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی دوسری جماعت پر بھی دیکھیں لوگ کتنا جو ہے وہ خود تاخیر کا اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور پھر اس وقت آتے ہیں۔ تو اس میں جو مین وجہ ہے وہ ہماری یعنی عوام ہی کی بڑی غلطی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ خود علم دین سیکھنے کی طرف آئیں، اپنا وقت نکالیں، اپنی معاش یعنی جو روزگار ہے، گھر کے معاملات، اس کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے اپنا وقت نکالنا یہ جائز ضروری ہے۔ دعوت اسلامی نے تو یہ الحمدللہ بالکل آسان کر دیا ہے کہ جتنی بھی تقریباً دعوت اسلامی کی مساجد ہوتی ہیں تو ان مساجد میں عموماً عشاء کی نماز کے بعد مدرسہ بالغان، یعنی بڑے حضرات کے جو یا تو اپنے بچپن کے حالت میں قرآن پاک پڑھ نہیں سکے کسی بھی وجہ سے، یا پڑھا تو تھا لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، تو ایسے حضرات کے لیے مساجد کے اندر مدرسہ بالغان لگتا ہے کہ وہ آئیں اور فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کریں۔ اور قرآن پاک ہو گیا، اگر ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے تو ناظرہ پڑھیں، ناظرہ پڑھ لیا تو پھر حفظ کے لیے صورتیں وغیرہ یاد کرنا چاہیں اس کے لیے بھی موقع میسر کیا جاتا ہے۔ نماز کے مسائل ہو گئے، یعنی جو بھی شرعی معاملات پوچھتے ہیں وہ ان کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا تو اپنا ہدف بنا لیں کہ اپنی زندگی کے اندر، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی بھی ایک جو ہمارے دوست آتے ہیں تو ان کے بھائی کا انتقال گزشتہ جو یہ جمعرات گزرے اجتماع کے اندر وہ شریک بھی ہوئے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے اندر، اور وہاں پر شریک ہوئے، پھر اجتماع سے جب وہ واپس گئے تو پھر ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور پھر وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ تو زندگی کا کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو آج آپ اپنا ہدف بنا لیں، ٹارگٹ بنا لیں کہ اگر آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھنا سیکھا تو آپ نے لازمی عشاء کے بعد دعوت اسلامی کی مساجد میں لگنے والے مدرسہ بالغان کے اندر آپ نے شرکت کرنی ہے، قرآن پاک آپ نے سیکھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر آپ پڑھنا سیکھ چکے ہیں اور آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کوشش کریں دوسروں کو پڑھائیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو آپ انہیں مسجد کے اندر لے کر آئیں، آپ انہیں پڑھائیں، یا پھر جو امام صاحبان یا قاری صاحبان عشاء کے بعد پڑھاتے ہیں آپ انہیں کہیں کہ آپ ان کو پڑھائیں۔ انشاءاللہ اس طرح سے جب تک وہ پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے سیکھنے سکھانے کا آپ جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں۔ بعض حضرات جو پھر جیسے بعضوں کا نماز جنازہ کے اندر شرکت ہوتی ہے تو وہاں پر پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا نہیں بتاتے یا طریقہ نہیں بتاتے، تو چونکہ اس وقت مختصر وقت ہوتا ہے تو اعلان تو کر دیا جاتا ہے کہ بالغ جو میت ہے وہ بالغ
مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے، تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ دعا نماز جنازہ کی ادا کی جائے۔ لیکن اب وہ پوری دعا تو اس وقت یاد نہیں کرا سکتے نا، یہ تو آپ نے پہلے یاد کرنی ہوگی۔ اسی طرح جو جمعہ کے بیانات ہیں ان کے اندر شرعی مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر بھی وقت قلیل ہوتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر بیان کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو چاہیے کہ آپ خود آئیں اور اپنی دلچسپی دکھائیں کہ آپ ہمیں اس طرح کے مسائل بتائیں۔ بالخصوص طلاق کے حوالے سے ہم عرض کر رہے تھے۔ اچھا، اسی میں جو دوسری بعض ایسے خطباء کے لیے بھی جو ہے وہ گزارش ہے کہ جو مسائل بیان نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ شرعی مسائل بھی لازمی بیان کیا کریں۔ ہر جمعہ کو کم سے کم 5 منٹ جو ہے وہ آخری 5 منٹ رکھ لیں۔ پہلے جو آپ کی یعنی اگر 20 منٹ آپ بیان کر رہے ہیں تو 15 منٹ آپ جو ایونٹ چل رہا ہو، جیسے ربیع الثانی چل رہا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے جو ان کے پیغامات ہیں امت تک پہنچائیں، لیکن آخری 5 منٹ آپ شرعی مسائل کے رکھ لیں کہ اس کے اندر لازمی آپ لوگوں کو شرعی مسائل بتائیں۔ نماز کے ہو گئے، اٹھنے بیٹھنے کے، رہنے سہنے کے، کیا شرعی معاملات ہیں، کیا شرعی مسائل ہیں، وہ بتائیں تاکہ شریعت کے مطابق ہم سارے زندگی اپنی گزار سکیں۔ نماز کے اندر یعنی ایک وہ مسائل کے جو بڑے مسائل ہیں وہ تو دور کے بعد لوگوں کو نماز کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، اس طرح کی بھی ان چیزوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ بعض حضرات تو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے عشاء کی نماز ہو گئی یا کوئی بھی نماز ہو گئی، بالفرض ظہر کی نماز ہے، 1:30 بجے جماعت ہے تو پھر جماعت ہو جانے کے بعد یوں سمجھتے ہیں اگر 2 بج گئے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب نماز قضا ہو گئی۔ اسی طرح عصر کی نماز یعنی جماعت ہو جانے کے 15-20 منٹ بعد یعنی آدھا گھنٹہ ہو گیا تو یہ سمجھیں کہ اب نماز قضا ہو گئی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جب تک اگلی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا تو پچھلی والی نماز کا وقت موجود ہوتا ہے۔ جیسے ظہر کی نماز ہے، جماعت ہو گئی تو اب عصر کا وقت جب شروع ہوگا تو پھر ظہر کا وقت ختم ہوگا، اور عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت جب شروع ہو جائے گا تو پھر مغرب کے وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے، اور مغرب کا وقت جب شروع ہو گیا تو پھر عشاء تک، اور عشاء کا پھر فجر تک، اور فجر کا وقت یہ سورج طلوع ہونے تک یہ اس کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ نمازوں کا وقت ہے۔ اول تو جماعت کی کوشش کریں، اگر بالفرض جماعت رہ بھی گئی تو اس کے بعد بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز قضا نہیں کہلاتی، آپ اس طرح سے نماز کو ادا کر سکتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں۔ اسی طرح یہ بھی لوگوں کے نظریے میں ہے کہ رات کے جب 12 بج جائیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ نماز قضا ہو گئی عشاء کی، تو ایسا نہیں ہے۔ فجر کی نماز تک یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ بلا اجازت بغیر کسی وجہ کے اس کی اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو خطیب حضرات ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ مسائل بیان کریں تاکہ لوگ کو جو معلومات نہیں ہے وہ بھی سیکھ سکیں۔ اب آتے ہیں طلاق کے حوالے سے۔ یہ طلاق کے حوالے سے بھی کافی ڈیٹیل ہے، صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ طلاق کی جو 2 صورتیں، ایک طلاق سریہ یعنی جو الفاظ ہوتے ہیں سریہ، اور دوسرے کنایہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر طلاق جو دی گئی وہ الفاظ سریہ پر مشتمل تھی تو وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ رجوع کی صورت ہوتی ہے کہ عدت کے اندر اگر رجوع کر لیں گے تو پھر وہ جو ہے نکاح والا معاملہ وہ برقرار رہے گا، یعنی میاں بیوی والے تعلق ہو گئے، یہ سارے معاملات رہیں گے۔ اور اگر جو طلاق دی تھی وہ الفاظ کنایہ سے دی تھی تو پھر ایسی صورت میں طلاق سے وہ عورت نکل جاتی ہے، اور پھر عدت کے اندر نکاح کریں یا پھر عدت کے بعد، یعنی اب نکاح کرنا ضروری ہوگا، صرف رجوع سے جو ہے معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ رجوع کس طرح سے ہوگا؟ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی قولاً، اور فعلاً بھی، عملاً بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے طلاق دے دی اور طلاق رجعی تھی تو پھر وہ یوں کہہ لے کہ میں نے رجوع کیا، یا شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے تو یہ شرعی طور پر یہ رجوع کہلاتا ہے، یعنی وہ پھر دوبارہ اپنے جو معاملات ہیں وہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر طلاق کنایہ تھی، الفاظ کنایہ تھی، تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے۔ ویسے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اپنی بیوی کے حوالے سے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی تو طلاق بائن تھی تو طلاق بائن کے اندر اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بھی اس صورت میں کہ جب 2 تک دی ہو، اگر بالفرض کسی نے 3 طلاقیں دے دی، چاہے علیحدہ علیحدہ دی ہوں یا ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، تو اب اگر 3 طلاقیں دے دی، 3 کا جیسے ہی عدد پورا ہوگا یہ طلاق مغلظہ بن جائے گی۔ اب ایسی صورت میں پھر حلالہ ہی ضروری ہے، یعنی اگر دوبارہ انہیں رکھنا چاہتے ہیں تو حلالہ شرط ہے، حلالہ ہوگا، اس کے بعد پھر ان سے دوبارہ نیا نکاح ہوگا اور پھر اپنے نکاح کے اندر وہ واپس رکھ سکتے ہیں۔ تو طلاق کے حوالے سے بھی یہ فرض باتیں ہیں، علوم ہیں، اور اس حوالے سے آپ کوشش کریں خود بھی سیکھیں اور معلومات حاصل کریں۔ اس کے حوالے سے ایک کتاب ہے طلاق کے آسان شرعی مسائل، طلاق کے آسان مسائل، مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم اختاری مدنی صاحب کی کتاب ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھیں، دوسرے احباب کو بھی بتائیں۔
کسی بھی حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ کمنٹس کے اندر سوال کر لیں گے، تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا جواب دے دیں گے، ورنہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو طلاق کے حوالے سے ہو، نماز کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہو تو آپ نے ضرور سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کو شامل سلسلہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔